آپ لوگ تو 1000 سے زیادہ ڈاکٹر بے روزگار ہے، تو آپ لوگ پھر کتنے میں مانو گے؟ 100 ڈاکٹر پہ مانو گے، 200 پہ مانو گے، 300 پہ مانو گے؟ تو ہمارا جو چیئرمین تھا اس نے کہا کہ آخری بے روزگار ڈاکٹر میں ہوں گا جو جاب پہ لگے گا، جب تک کوئی بھی ڈاکٹر بے روزگار ہے میں نہیں لگوں گا۔ اور آخرکار ہم نے وہ جو سنڈے میٹ تھا وہ ہم نے حاصل کیا، ایک بھی ڈاکٹر بے روزگار نہیں رہا۔ اور موجودہ جو منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی ہمیں رجسٹریشن کی طرف نہ لے جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے جو مسئلے ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بات سمجھتے ہیں، اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پیچھے گیس پیدا کرتے ہیں، جو جلدی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے صفوں سے نکالیں۔ کہ ہم لوگ پہلے آپس میں ایک دوسرے کی یہ چھوٹے سے اختلافات ہیں پوزیشنز کے لیے یا پوسٹوں کے لیے، پہلے ان کو ختم کریں گے۔ جب ہمارے بیچ میں اتفاق ہوگا اور ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی طاقت ڈاکٹروں کے سامنے کٹ نہیں سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی ہر جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ ذکاری اور وہ بھی مشرف کے ٹائم میں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس پہ لاٹھی چارج ہوا، ڈاکٹر زخمی ہوئے، لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹی، جیلوں میں گئے، خواتین ڈاکٹر بھی تانوں میں اور جیلوں میں بند گئی۔ تو یہ جموں جب ٹوٹا تو اس کے بعد انہوں نے وعدے کیے کہ ہم ان کو جاب پہ لگائیں گے، لیکن اس کے بعد 2 سال گزر گئے لیکن حکومت نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ تو اس کے بعد 2003 میں پھر بلوچستان سے ڈاکٹرز نے، ہم نے پی ایم اے کو چھوڑ کے، کیونکہ پی ایم اے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پلیٹ فارم ہمیں ہمارے حقوق دلوا رہا ہے، تو یہاں سے بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسیشن بنائی گئی جس میں میں بھی شامل تھا، ڈاکٹر اسماعیل میروانی، ڈاکٹر عبدالزکول، بہت سارے نام ہیں جو کہ ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ہم نے اس کو ہائی جیک نہیں ہونے دیا۔ ہم نے پورا سال جدوجہد کی، روڈوں پہ بھی جدوجہد کی، اسمبلی کے سامنے بھی جدوجہد کی۔ اس زمانے میں چونکہ پرنٹ میڈیا تھا اور تھوڑا بہت الیکٹرک میڈیا تھا، اس کا ہم نے سہارا لیا اور ہم نے پورا سال جدوجہد کرتے رہے۔ اور اس میں جو ہمارا چیئرمین تھا اس نے یہ کہا تھا، ہم سے کہا کہ ہمارے پروفیسر نے کہا کہ یار آپ لوگ تو 1000 سے زیادہ ڈاکٹر بے روزگار ہے، تو آپ لوگ پھر کتنے میں مانو گے؟ 100 ڈاکٹر پہ مانو گے، 200 پہ مانو گے، 300 پہ مانو گے؟ تو ہمارا جو چیئرمین تھا اس نے کہا کہ آخری بے روزگار ڈاکٹر میں ہوں گا جو جاب پہ لگے گا، جب تک کوئی بھی ڈاکٹر بے روزگار ہے میں نہیں لگوں گا۔ اور آخرکار ہم نے وہ جو سنڈے میٹ تھا وہ ہم نے حاصل کیا، ایک بھی ڈاکٹر بے روزگار نہیں رہا۔ اس وقت میں چونکہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو ہم سے ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے، اسپیشلی پولیٹیشنز کو، بیوروکریٹ کو، کہ ہم تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن میں آج اس فورم پہ تعریف کرنا چاہوں گا۔ اس زمانے میں ہمارے ہیلتھ منسٹر تھا حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ہمیں کنوینس کریں کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ کیوں ہوں اور آپ لوگ اپنا ہڑتال ختم کریں۔ ہم نے کہا ہم تو بے روزگار، ہم نے کیا ہڑتال کرنے ہیں، ہم تو صرف کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور میڈیا میں دس کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کنوینس ہو گئے اور ہماری جدوجہد انہوں نے رکھی ہے، اس پہ بہت زیادہ ظاہر ہے، ایک ساتھ 1000 ڈاکٹروں کو جاب پہ لگانا کوئی آسان کام نہیں تھا، گورنمنٹ کے لیے فنڈ ہوتے ہیں، نہ اتنے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ آج وہ یہاں منسٹر ہے نہیں ہے، شاید آپ کہیں اور بھی ہیں، لیکن ہم آج بھی اس کو اسٹیج پہ آ کے ہم اس کو تعریف کرتے ہیں، اس کے رول کو سراہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا۔ اور موجودہ جو منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی ہمیں رجسٹریشن کی طرف نہ لے جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے جو مسئلے ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بات سمجھتے ہیں، اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پیچھے گیس پیدا کرتے ہیں، جو جلدی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے صفوں سے نکالیں۔ اور چلتے چلتے لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم جو ہمارے مسئلے ہیں، اس ٹائم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلے تو چلے ٹھیک ہے، ایک تنظیم آتی ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، پھر وائی ڈی ہے، پھر ہمارا ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر ہے، پھر اسپیشلسٹ کیڈر ہے، پھر ٹیچنگ کیڈر ہے، اس طرح مختلف قسم کے کیڈرز جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ ہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ سے ہم اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ کے، مطلب فار ایگزامپل مینجمنٹ کی پوسٹوں کی بات ہو رہی ہے، فار ایگزامپل ایم ایس ڈی ایم سی کی یا کوئی اور اس طرح کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس سی کی بات ہو رہی ہے، تو ٹیچنگ کیڈر والے کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارا کام ہے ہم اس پہ بیٹھیں گے، یا جنرل کیڈر والے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی ایچ او بننا ہے، تو اس پہ ہمارا آلریڈی کیڈر بنا ہوا ہے۔ ہم نے اس پہ سوچا، ہم نے اس پہ بہت ساری بحث کی، کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایسا رول پلے کریں کہ ہم ڈاکٹروں کے بیچ میں ناانصافی ہو۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا ہم کریں، ہمارے وائی ڈی اے کے دوست بھی ہمارے پاس آئے تھے کہ یار اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ ہم نے کہا بالکل، ہم نے اس سے گفتگو سنی تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس چیز کے لیے ایک سروس ٹریبونل ہے جو کہ ایک قانونی فورم ہے، وہ فورم جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا کس پوزیشن پہ کون سے کیڈر کے لوگوں کو جانا چاہیے۔ اور وہ سروس ٹریبونل میں ایک کیس چلا، بہت سارے کیسوں کے بعد اس پہ ایک فائنل ڈیسیجن آیا۔ اس ڈیسیجن میں ایک کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو مینجمنٹ کی پوزیشنز ہیں اس پہ مینجمنٹ کے ڈاکٹرز ہی جائیں گے۔ تو وہاں سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ بیچ میں ہمارے دوستوں کو اس طرح کی شوق ہے کہ وہ اس طرح پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں، تو اور ساتھ ہی میں ایک کلیریفیکیشن ضرور دوں گا، ایک بڑا فورم ہے۔ پچھلے دنوں ہیلتھ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہیلتھ کی، وہ اسمبلی میں ہمارے ایک
MPA साहब है जो कि हमारे डॉक्टर भी हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने असेंबली फोरम पे कुछ बातें की और उन्होंने एक बात की जो कि एक तरीके से कि मैनेजमेंट कैडर के डॉक्टर्स हैं ये सफाई वगैरह करते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं थी क्योंकि वो खुद भी MS यहाँ से रिटायर हुए हैं। वो जनरल कैडर के थे लेकिन वो यहाँ पे एज ए MS रिटायर हुए थे। नहीं शेमी हम उसकी इज्जत करते हैं। शायद वो उनको जब वो कैबिनेट कमेटी के हेड है, एक सूट अस्पताल का हवाला दिया और डॉन न्यूज़ का कोई हवाला उन्होंने दिया, तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैंने मुख्तलिफ जो सीनियर लोग हैं जैसे प्रोफेसर शहजाद अली खान है, वो हेल्थ सर्विस अकेडमी के वाइस चांसलर है, मैंने उनसे बात की कि सर यहाँ पे इस तरह का बात हुआ है तो आप लोग क्लेरिफाई करें कि वाकई ये इसी तरह है। तो उन्होंने जो मुझे फैक्ट भेजे, ये उन्हीं का मैसेज मेरे साथ है, मैं पूरा वो पढ़ूंगा नहीं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है कि इवन USA में, यूरोप में जितने भी हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं वो MD MPH होते हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी इस तरह है, जो सबसे हम कहते हैं कि मुनज़्ज़म इदारा है वो है CMH में इवन 1000 बेड का भी अगर हॉस्पिटल है तो उसको एक मैनेजमेंट कैडर का एक ब्रिगेडियर लेवल का आदमी होता है जो कि रन करता है, वो MPH होता है। अगर क्लिनिकल साइड का कोई मेजर जनरल भी हो या लेफ्टिनेंट जनरल भी हो, वो भी उस ब्रिगेडियर को आके रिपोर्ट करता है। तो ये एक सेटअप बना हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग पहले आपस में एक दूसरे की ये छोटे से इख्तिलाफात है पोजीशंस के लिए या पोस्टों के लिए, पहले इनको खत्म करेंगे। जब हमारे बीच में इत्तेफाक होगा और हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया का कोई भी ताकत डॉक्टरों के सामने डट नहीं सकती है और इंशाअल्लाह हम अपनी हर जंग में कामयाब होंगे।